کیا بیعت واجب ہے یا بیعت کرنا ضروری ہے؟ تو بیعت ضروری ہے یعنی اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اللہ ارشاد فرماتا ہے من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں. اس بات کو سمجھنا ہے، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، سب نہیں. من الناس کچھ، بہت تھوڑے سے لوگ. من یشری، جو بیچ ڈالتے ہیں، نفسہ، اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے بدلے. یعنی وہ بیچتے کیا، یہ ایک سودا ہو رہا ہے. اشراء، بیع و شراء کہتے ہیں ایک خرید و فروخت کا سودا طے پانا. یہ اب سودا طے پا رہا ہے. اللہ ایک سودے کے بارے میں بتا رہا ہے، ایک ڈیل، بزنس ڈیل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ ایک بزنس ڈیل ہے، ایک سودا ہے، ایک کاروبار ہے جس میں ایک چیز خریدی جا رہی، بیچی جا رہی ہے اور اس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے. بیچا کیا جا رہا ہے، نفسہ، اپنا آپ، اور خریدا کیا جا رہا ہے اور اس کے بدلے قیمت کیا لی جا رہی ہے، اللہ کی رضا. تو اللہ فرما رہا ہے لوگوں میں سے، الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں، اللہ کی رضا کی قیمت وصول کرتے ہیں، اللہ کی رضا اس کے بدلے وہ حاصل کر لیتے ہیں. اور جب وہ ایسا کر لیتے ہیں، اب وہ الناس کے زمرہ سے نکل کر واللہ رؤوف بالعباد، اب وہ عباد میں شامل ہو گئے ہیں. اللہ نے فرمایا نا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے عباد میں داخل ہو جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جو عباد میں داخل ہو گئے ہیں. فادخلی فی عبادی، اللہ نے حکم دیا ہے میرے عباد میں داخل ہو جاؤ. اور اللہ اس عباد میں داخل ہونے کا طریقہ یہاں بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالو، اللہ کی رضا وہ اس کے بدلے کی وصول کر لو قیمت. اور پھر اللہ فرما رہا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے ان عباد پر، ان خاص محبوب بندوں پر بڑا ہی رؤوف ہے، شفقت فرمانے والا ہے، ان کے لاڈ کرتا ہے. یہ جو سودا ہے یا یہ جو کاروبار ہے یا یہ جو ڈیل ہوئی ہے، اس ڈیل کا نام عربی میں بیعت ہے. عربی میں بیعت کہتے ہیں خرید و فروخت کو. اچھا اب یہ ہوگا کیسے؟ مثلا قرآن کریم کی یہ آیت آج کے دور میں اگر یہ چاہوں کہ میں اپنا آپ بیچ دوں اور اس کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لوں، مجھے اس بات کی ضمانت مل جائے کہ اللہ کی رضا مجھے دے دی گئی ہے اور میرا جو کچھ ہے وہ خرید لیا گیا ہے اور اللہ نے مجھے اپنے عباد میں شامل کر لیا ہے. اگر میں اس قرآن کی آیت پر عمل کرنا چاہوں پریکٹیکلی تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی بھائی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ کوئی کسی کو پتہ ہے کہ کیسے اس پر عمل ہوگا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے خرید لے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کیسے خریدے گا؟ مطلب مجھے دعا کرنی پڑے گی اے اللہ مجھے خرید لے، اے اللہ مجھے خرید لے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ مجھے خرید لے گا؟ ایسا ہوگا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن میں ہی ہے. ہم نے کہا تھا نا ہم قرآن سے ہی بات کریں گے اور حدیث سے بات کریں گے. تو قرآن کریم میں سورۃ الفتح کے اندر اللہ نے اس کا حل عطا فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے حبیب یہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بک رہے ہیں، جو آپ کے ہاں بک جاتی ہیں نا، وہی ہیں جنہیں اللہ خریدتا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر ہم نے الناس کے زمرہ سے نکل کر عباد میں داخل ہونا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بیچنا پڑے گا. اور دوسری آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بیچنا ہے تو ایک ہی دکان ہے، ایک ہی دروازہ ہے جہاں یہ سودا طے پاتا ہے. اور وہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر جو بیعت کر لیتے ہیں، بیعت کا مطلب ہوتا ہے بیچ دینا، جو بک جاتے ہیں انہیں اللہ خرید لیتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی قرآن کی روشنی میں؟ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک تو ظاہری دنیا میں موجود تھے ہماری آنکھوں کے سامنے، تب تک تو قرآن کی ان دونوں آیات پر عمل ممکن تھا. اگر کوئی بکنا چاہتا تو وہ بارگاہ رسالت میں آ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم اور بیعت کر لیتا اور اللہ اسے قبول فرما لیتا. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ پردہ فرما گئے. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد قرآن کریم کی یہ جو دونوں آیات ہیں ان کا حکم منسوخ ہو گیا، معطل ہو گئی. یہ ایسا تو نہیں ہے. قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. تو پھر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد آپ کی جگہ پر کون خلیفہ مقرر ہوئے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب اگر کسی نے ان آیات پر عمل کرنا ہوتا، یعنی اپنے آپ کو بیچنا ہوتا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے ہاں بیچنا ہوتا اور بدلے میں اللہ کی رضا وصول کرنا ہوتی، تو اس نے کیا کرنا ہوتا تھا؟ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتا تھا، آپ کے دست اقدس پر بیعت کر لیتا تھا، بک جاتا تھا، کیونکہ آپ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جس کو آپ خرید لیتے تھے گویا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا اسے اللہ نے خرید لیا. یہ تو قرآن میں ہے. ٹھیک ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کا جو عمل ہے وہ یہ ہے قرآن کریم پر کہ جب آپ کا وصال ہوا تو جو بھی لوگ آتے تھے انہیں سیدنا صدیق اکبر بیعت کرتے تھے. آپ کے وصال کے بعد آپ کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوئے سیدنا عمر فاروق آپ بیعت کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ خلفاء کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے. 4 کا ذکر نہیں کیا. بہت سی روایات ہیں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے، کثرت سے، کیونکہ نبی نے تو نہیں آنا تھا نا آپ کے بعد، تو خلفاء ہی ہونے تھے. آپ نے فرمایا میرے بعد کثرت سے خلفاء ہوں گے.
اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے، ان کی بیعت کرنا اور ان سے بے وفائی نہ کرنا، ان کے ساتھ وفا کرنا جب بیعت کر لینا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 4 یا سیدنا امام حسن کو ملا کر 5 جو خلفاء ہیں وہ تو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ولایت ہے یا یہ جو نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے، یہ سلسلہ ظاہری حکومت سے الگ ہو گیا۔ ایک سانحہ ہوا، ہم جانتے ہیں کربلا کا واقعہ رونما ہوا، اور اس کے بعد تاریخ اسلام کا رخ کچھ یوں ہوا کہ جو ظاہری حکومت ہے وہ الگ ہو گئی، وہ بنو امیہ کے ہاں چلی گئی، ان کے بعد بنو عباس کے ہاں، اور پھر وہ ہماری تاریخ معلوم ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نور ہے، یعنی آپ کے جو خلفاء ہیں، یہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اہل بیت کرام میں آتے چلے گئے، حتیٰ کہ اہل بیت کرام کے ہی خلفاء سے سلاسل تصوف جاری ہوئے، اور یہی سلاسل تصوف آج بہت سے مختلف ذیلی سلاسل کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سلاسل ہیں جو متصل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہی وہ لوگ ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے ہاں جا کر بک جانا قرآن کریم کی ان آیات پر عمل ہے۔ اب آتے ہیں سوال کی جانب دوبارہ لوٹ کر کہ کیا بیعت کرنا واجب ہے، یا بیعت واجب تو چلو ایک شرعی ٹرم ہے نا، ہم اس کو یوں کہتے ہیں کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ اگر کوئی ناس میں سے نکل کر عباد بننا چاہتا ہے، یعنی کوئی عام مسلمان سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب بندہ، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، بس میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، میں بس نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، ایک عام مسلمان، اس کی موت مر جاؤں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کی امید رکھوں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی توقع رکھوں گا، اور ایسا ہوگا بھی انشاءاللہ، جلد یا بدیر وہ جنت میں بھی چلا جائے گا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے شخص کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ بعض لوگ نا، وہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، آپ کا وہ کلپ ہے بیت کے حوالے سے، وہ آپ فرماتے ہیں بیتاں پنو، اس کو توڑو، آج کے دور میں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے گھر رہو، قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو۔ وہ درست کہہ رہے تھے، خام خواہ اپنے نام کے ساتھ آپ نے وہ ایک نسبت لگا رکھی ہے، اور 3 نسلوں سے آپ ان کے ساتھ وابستہ ہیں اور کہیں بھی نہیں گئے، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، کوئی ترقی نہیں، بلکہ الٹا تنزلی کا سفر ہوا ہے۔ آپ پہلے سے بھی بدتر ہو گئے، نہ گناہ چھوٹ رہے ہیں، نہ اللہ کا قرب مل رہا ہے، نہ اصلاح ہو رہی ہے، نہ تزکیہ ہو رہا ہے۔ تو کس قسم کی یہ بیعت ہے؟ یہ کس قسم کا تعلق ہے استادی شاگردی کا؟ تو وہ اس قسم کے تعلق کے حوالے سے جب اولیاء صلحاء اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں تو وہ بات ہوتی ہے، وہ جس بیعت کی مذمت کی جا رہی ہوتی ہے، وگرنہ تو وہ خود پیر ہیں۔ اور اس طرح اولیاء و صالحین کے ہاں یہ سلسلہ تو ازل سے، بلکہ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے فرامین کے اندر ہے کہ آخری دور میں میرا بیٹا آئے گا، سیدنا امام مہدی کے حوالے سے فرمایا، اور سیدنا امام مہدی کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت سب لوگ آپ کی بیعت کریں گے۔ تو یہ بیعت کا سلسلہ سیدنا امام مہدی تک جانا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بس حضور کے زمانے میں ہوئی اور پھر یکدم یہ ختم ہوگا سلسلہ اور پھر اچانک سیدنا امام مہدی کے زمانے میں دوبارہ بیعت ہونی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدنا امام مہدی تک، بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جب بھی کوئی نبی پر ایمان لاتے تھے تو بیعت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، میثاق ہوتا تھا، عہد اور وعدہ ہوتا تھا، اللہ نے عہد لیا تھا نبیوں سے۔ تو خیر وہ اور جانب ہم نکل جائیں گے۔ تو ایک یہ سوال تھا کہ کیا بیعت کرنا ضروری ہے یا واجب ہے، تو یہ بات سمجھ آ گئی کلیئرلی۔ اس کے ضمن میں ایک یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ بیعت کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ بھائیوں میں سے جو سلسلہ برہانیہ میں ہے وہ تو چلے انہیں معلوم ہے، جو نہیں ہے یہ بیعت ہے، اس بیعت کی تعریف کو سمجھ لیں۔ اللہ کے کسی بندے سے یہ وعدہ کرنا کہ میں اللہ کی خاطر، اللہ کے قرب کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، جو آپ مجھے بتائیں گے نا، کیونکہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور آپ کے پاس اذن ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے وارث ہیں، تو میں آپ کی بات مانوں گا۔ بکنا کیا ہوتا ہے؟ جب میں بک جاتا ہوں، میں کہتا ہوں اب یہ جسم میرا نہیں رہا، یہ آپ کا ہوا، اس کے اوپر اب آپ کا حکم چلے گا، یہ ہے بکنا۔ مطلب میں نے ایک موبائل بیچ دیا نا کسی کو اور اس کی قیمت وصول کر لی، اب وہ موبائل جس نے خریدا ہے وہ اپنی مرضی سے استعمال کرے گا۔ اسی لیے علماء کرام اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ ایک مرید اپنے شیخ کے ہاتھ میں اس طرح ہونا چاہیے جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، وہ اسے اٹھاتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے، وہ اسے لٹاتا ہے تو وہ لیٹ جاتا ہے۔ تو جب ہم نے بیچ دیا تو بیچ دیا، ٹھیک ہے، اور بدلے میں قیمت ہم نے بہت بڑی وصول کی۔ پچھلے حضرے میں نا ہم ادھر اسلام آباد میں تھے، تو وہاں ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بات کر رہے تھے کہ یار سلسلہ البرہانیہ جو ہے نا، وہ میں انہیں بتا رہا تھا کہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہاں ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے بیعت کر لی اور اب آپ کہیں کہ میں سلسلے سے وابستہ ہو گیا ہوں، اب انشاءاللہ قیامت میں ان کی صدقے میں بخشا جاؤں گا، بس اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کرنا اور عاد نہیں کرنے، نہیں۔ یہ سلسلہ، اس سلسلے میں بیعت ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے اب سستی اور کوتاہی نہیں کرنی، آپ کے باقاعدہ معمولات ہیں اور عاد و اذکار ہیں، اور آپ نے جلد از جلد اللہ کا ولی بننا ہے، اور یہ منزل بڑی جلدی آ جاتی ہے، زیادہ دور نہیں ہوتی، تھوڑی سی محنت درکار ہوتی ہے، چلنا پڑتا ہے، بس عزم اور ارادہ
رکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر رہا، اس کے پاس بہانے ہیں، میری زندگی کی مصروفیات ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان سب کا حل موجود ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ اللہ کے ذکر میں کوئی مصروفیت رکاوٹ نہیں بنتی۔ لیکن اگر بندہ ہو ہی سست اور وہ نہ کرنا چاہے، وہ یہ جو ہمارے ہاں ایک عام پریکٹس ہے بیعت کی، بس ہو گئے اور وہ سال بعد پیر صاحب آئے تو ان کا استقبال کیا، پھول ان کی گاڑی پہ برسا دیے، نذرانہ پیش کر دیا، سال بعد لنگر کھا لیا جا کے، بس اس سے زیادہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ایسے مرید یہاں نہیں ہوتے، یہاں اوراد کرنے پڑتے ہیں، ڈیلی کے اوراد ہیں۔ اور میں نے کہا کہ ایک نان برانی، ایک عام برانی اگر ایک برانی کے اوراد جان لے روزانہ کے تو وہ سر پکڑ لے، یہ سارا کچھ تم پڑھتے کیسے ہو ایک دن میں؟ ایسے ہی ہے نا۔ لیکن جب آپ سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ کی زندگی میں یہ ذکر شامل ہو جاتا ہے، اور بلکہ آپ اس کو الٹا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ پڑھے بغیر تو میں رہ ہی نہیں سکتا، جس دن میرے یہ اوراد رہ جائیں تو اس دن تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی ادھوری ہے۔ تو وہ کہنے لگے، جب میں نے انہیں اس طرح ساری وضاحت کی تو وہ فرمانے لگے بھائی کہ یار یہ سلسلہ تو ماشاءاللہ بڑا مجھے پسند آیا، سارا کچھ سختی بہت ہے یہاں۔ تو میں نے انہیں مثال دی کہ یہ مثال بڑی دلچسپ اسی وقت ذہن میں آئی کہ آپ نا ایک شاپنگ مال میں جاتے ہیں، کسی بھی شاپنگ مال میں چلے جائیں، وہاں سے جا کے نا آپ وہاں کی جو سب سے مہنگی ترین چیز، کوئی شاپنگ مال میں کیا ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز جو سب سے مہنگی ہو، آپ وہ چیز خرید لیں، خرید کیا لیں، وہ لے لیں وہاں سے، اور آپ لے کر نا قیمت دیے بغیر بھاگنے کی کوشش کریں، اور آپ کو مال والے پکڑ لیں، بھائی کیا کدھر جا رہے ہو، اس کی قیمت کون دے گا؟ تو کیا آپ یہ کہیں گے یار یہ مال والے یہاں سختی بہت ہے؟ ایسا نہیں ہے، سختی نہیں ہے، آپ نے جو چیز لی ہے نا، جس کے آپ طلبگار ہیں، اس کی ایک قیمت ہے، اور آپ نے وہ چیز لینے سے پہلے یہ طے کرنا تھا کہ میں نے یہ قیمت دینی ہے، اور اگر آپ کا قیمت دینے کا ارادہ نہیں تھا پھر آپ بددیانت ہیں، آپ اس چیز کے اہل ہی نہیں ہیں، آپ کو وہ چیز مانگنے کا یا طلب کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، آپ کو چاہیے تھا آپ وہ نہ اٹھاتے یا آپ اس کی طلب ہی نہ کرتے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہو تو پھر آپ کے پاس اس کی قیمت طے کرنے کا، قیمت پے کرنے کا، قیمت ادا کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور وہ قیمت آپ کو دینی پڑے گی۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اگر سلسلے سے، کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں تو کس لیے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے، یا دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، یا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یا کوئی بچوں کی شفا کے لیے، روزگار کے لیے، بچیوں کی شادی کے لیے، دنیاوی مسائل کے حل کے لیے ہوتے ہیں، یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں نا۔ اب اللہ کی رضا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کو ملے گی جو اپنا آپ مجھے سونپ دے گا، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا آپ بیچ دے گا۔ اب اس کے اوپر اس کی اپنی مرضی نہیں چلنی، یہ تو اس نے بیچ دی ہے، اس کے اوپر مرضی چلنی ہے اس کی جس کو بیچ دی ہے، تب عباد بنیں گے۔ تو یہ قیمت تو پے کرنی پڑے گی، پے نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گا جو آپ چاہ رہے ہیں، جو آپ کی طلب ہے وہ پوری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی سختی نہیں ہے یہاں۔ اور آپ پوچھ لیں، برہانی کو بٹھا کر پوچھ لیں جس کو تھوڑا وقت گزر ہو چکا ہے، وہ کوئی زبردستی کے اوراد نہیں کر رہا، وہ اپنی محنت سے، اپنی محبت سے اوراد کر رہا ہے، اپنی طلب کی وجہ سے اوراد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور ایسا ہی ایک بندے کو ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کو یہ نہیں چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس شاپنگ مال میں گئے، آپ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ وہ چیز اٹھائیں ہی نہ، اس کی طلب ہی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ معاملہ ایسے ہے، اس میں کوئی سختی والی بات نہیں ہے۔